السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ اسمبلی آف گرین کے فاؤنڈر مولانا عرفان اشرفی ہے، جو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے پونے ڈویژن کے بھی ہیڈ ہے، اور آج کچھ سوالات تھے میرے دل میں جو ان سے پوچھنا تھا، کیونکہ عید میلاد النبی کا موقع قریب ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو جلوس نکلتا ہے پونا شہر میں، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے جمعہ میں ان کا خطاب سنا تھا، تو کچھ میرے کوشچنس تھے جو میں ان سے آج پوچھنا چاہتا تھا، اور امید ہے کہ اس پہ ہم کو اور کلیئرٹی اور چیزیں ہماری اور کلیئر ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امام صاحب، ایکچولی میں نے جمعہ میں آپ کا خطاب سنا عید میلاد النبی کے موقع پر جو جلوس نکلتا ہے پونا شہر میں، اور پہلے ایسا تھا کہ بچپن میں تو میں بھی شرکت کرتا تھا اس میں، بٹ جب میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ خرابیاں آ گئی ہے، اور جو ابھی آج کے دور میں جیسی اس کی شکل ہو گئی ہے، تو میں نے میرا دل نہیں کیا کہ اس میں واپس میں شرکت کروں، تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ جو جلوس آج کل نکالا جاتا ہے اسپیشلی پونا شہر میں، کیونکہ باقی شہر کا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن کیا وہ صحیح ہے، اور اگر اس میں کچھ خرابی ہے تو وہ کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال بہت مناسب سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پونا کا اس وقت جو جلوس کا انتظام ہے، نظام ہے، اور جو اس کی شکل و صورت ہے، وہ بالکل بھی شرعی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ دیگر شہروں کا جلوس دیکھتے ہیں تو الحمدللہ کافی اچھی تعداد بھی ہے، کافی اچھا انتظام بھی ہے، نظم و ضبط بھی رکھتے ہیں وہ لوگ، اور اس میں کوئی خرافات بھی نظر نہیں آتی۔ مگر اس وقت پونا شہر کے جلوس کو لے کر کے بہت ساری جگہ یہ باتیں پھیل رہی ہے، اور یہ چرچے میں ہے کہ پونا شہر کا جلوس جو ہے وہ بالکل غیر شرعی ہو چکا ہے، اور اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں اتنا بگاڑ کیسے پیدا ہوا، اس پر روک تھام کیوں نہیں ہے، کوششیں کیوں نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہیں، کرنے والے کوششیں کر رہے ہیں، اور کافی سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں، مگر کوئی اسباب ہے جس کے سبب سے وہ اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ خیر، وہ ایک الگ عنوان ہے کہ وہ کیا اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے، جس کو میں کلیئرلی بتانا چاہوں گا، کہ ہمارے یہاں قائدین کی، ذمہ داروں کی، اور جو کسی جیسے جو جلوس کی کمیٹی ہے، جو ذمہ دار ہے، اور پھر وہ کچھ آرڈرز دیتے ہیں، احکام نافذ کرتے ہیں، تو اس کو فالو کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے ماننے کے لیے۔ مسلمان قوم اس وقت کسی کو فالو کرنا نہیں چاہ رہی ہے، اپنے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کسی کو فالو نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ آپ ٹوکنے جائیں گے، آپ کی بے عزتی ہو جائے گی۔ بلکہ ائمہ کرام اگر کھل کر کے اس پر خطابات کرتے ہیں تو ان پر بھی دباؤ بنتا ہے کہ اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ بھی پھر احتیاطی کرتے ہیں کہ نہیں اس پر زیادہ گفتگو کرتے کھل کر کے، ورنہ اس وقت پونا کے جلوس کی جو شکل و صورت نظر آتی ہے، اس میں ہم جیسے لوگ یا پھر جو نیک متقی پرہیزگار افراد ہے، اور جو دین سے وابستہ ہے، جو بزرگوں سے وابستہ ہے، تو ایسے لوگ اس جلوس میں شرکت کرنے سے پرہیزی کر رہے ہیں۔ میں خود جلوس میں شرکت نہیں کرتا، کئی سال ہو گئے، جب سے یہ خرافات دیکھے ہیں تب سے میں نے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر کے وہاں ٹھہرنا تو ایسا ہے جیسے ہم اس برائی میں ملوث ہیں۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ اگر کہیں برائی نظر آئے تو اپنے ہاتھوں سے روکو یا اپنی زبان سے روکو، قدرت ہے تو، یہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، زبان سے روکے جس کو اختیار اللہ نے دیا ہے، اور جس کو طاقت ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ آرڈر دے کر کے اس جلوس میں خرافات کرنے والے تنظیموں کو، بزموں کو، کمیٹیز کو، سرکلز کو آرڈر دے کر کے کہے کہ آج کے بعد آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ جب جس کی چلتی ہے محلے میں، جس کا اثر ہے،
تو یہ لوگ اپنے ذاتی معاملات پر اچھا خاصا اثر دکھاتے ہیں، تو پھر یہ تو دینی مذہبی معاملہ ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کے کہ وہ اپنا جو حق ہے ان کا، جو پاور ہے ان کا، وہ اس کو جتائے اور بتائے، اور روک کر کے اس طرح کے ہونے والے تمام خرافات کو جو ہے وہ سرے سے بند کرا دے۔ مگر اس طرح کی کوششیں زیادہ نہیں ہوئی، چند ایک لوگوں نے کی بھی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جس کی جہاں تک چلتی ہے اس نے کوشش کی، مگر کوشش اور بڑھا کر کے اگر کرتے اور ان کا جن سے رابطہ ہے ان کو بتاتے کہ آپ کے محلے میں کریں، تو جو جہاں کا ہے وہ اپنے محلے کو کنٹرول میں لے لے۔ اگر اتنا ہی کر لے تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی پہچان ہر محلے میں نکل ہی جائے گی۔ تو یہ بات سب تک پہنچے اور ہر محلے کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے محلے کو کنٹرول میں لے لے کہ میرے محلے سے ایسا کوئی شخص جلوس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اتنا اگر وہ کنٹرول کر لے تو ممکن ہے کہ یہ تمام خرافات جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے جیسا کہا کہ جلوس میں شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو اس طرح کی حرکتیں ہوتے ہوئے اگر ہم جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس سے راضی ہے یا اس میں ہم ملوث ہے، اور اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور برائی کو دیکھ کر کے وہیں ٹھہر جانا ایسا ہے جیسے ہم خود برائی میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں تو ہم شرکت نہیں کر سکتے۔ میں خود بھی شرکت کرنے کا قائل نہیں ہوں اس طرح کے جلوس میں۔ ہاں، اگر جلوس کی شکل بدل جائے اور ویسا جلوس ہو جائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو، اس طرح آداب اور تہذیب اور تمدن کے ساتھ اسلامی کلچر کے حساب سے اور اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ جلوس تھا، تو اس طرح کی اگر اس کی صورت بنتی ہے تو پھر ہم یہ چاہیں گے کہ ہر مسلمان جو ہے اس میں شرکت کرے، کوئی اپنے گھر نہ بیٹھے، حصول برکت کے لیے، اپنی عقیدت کی نسبت سے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کو خوشی ہے تو پھر آپ وقت نکالیں۔ مگر ایک بات اور ہے، جہاں اس میں بہت سارے خلافات ہیں، سب سے بنیادی طور پر یہ ہوا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں علماء کرام کی کوئی عزت نہیں بچی، یہاں تک کہ اب یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، مگر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام کی ریسپیکٹ مصلی تک ہے، مصلی سے ہٹنے کے بعد بھی ائمہ مساجد کی وہ عزت جو سب کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، چند ایک افراد پھر بھی دل میں عزت و احترام رکھتے ہیں، اللہ اس کی جزا ان کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر کچھ کہتے ہیں، کوئی آرڈر دیتے ہیں شہر میں، تو اس کو فالو کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ شریعت کے دائرے میں بات کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں بہتر کہ اس کا انتظام کیسا ہونا چاہیے، جلوس کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس لیے وہ بتا رہے ہیں، اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں محلوں میں مسلمانوں میں اتنی کمیٹیز اور اتنے سرکلز بنے ہوئے ہیں، اتنی بزمیں بنی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اپنی بزم میں، اپنی کمیٹی میں، اپنے سرکل میں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ رائج کرتا ہے، جس کی جو طبیعت ہوتی ہے۔ آج اس چھٹی میں کچھ کرنا ہے، ڈی جے لگانا ہے یا ناچنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، عوام میں خاص طور پہ نوجوان، یہ سارے کام نوجوانوں کے ہیں، تو نوجوان کام کرنے سے پہلے چونکہ اسلامی بینر کے انڈر میں کر رہا ہے، ذاتی گھر میں تو نہیں ہے، حالانکہ اگر وہ گھر میں بھی اپنے کرتا ہے تو اس کی پہچان بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس کا ہر عمل اسلام کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں آزاد ہے وہ کچھ بھی کرے، اپنی گھر کی شادیوں میں وہ کچھ بھی کرے، نہیں، اس سے بھی بدنامی ہوتی ہے، مگر ہو رہا ہے۔ اور اب تو وہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جو اسلامک بینرز ہے اور جو اوپر نام لگا ہوا ہے، دین سے جڑی ہوئی بات ہے، اس بینر کے انڈر میں یہ سارے خرافات یہ نوجوان انجام دے رہا ہے۔ اب ان سے آپ جا کر کہیے تو یہ آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائیں گے، یا آپ اس کے ساتھ مار دھاڑ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کی عزت اچھالیں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے، یہ اس میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو میں 100 بار چاہوں گا میری بات یہ غلط ثابت ہو جائے، میں 100 بار یہ چاہوں گا میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ اگر یہ میری بات غلط ہے تو پھر آپ
ان بزموں کے پاس، ان سرکل والوں کے پاس، کمیٹیز کے پاس علماء کرام کو لے جائیے اور ان سے کہیے کہ یہ ان کو نصیحت کرے کہ جلوس کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جلوس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ اگر اس کو مان لے تو سمجھو کہ یہ ساری جڑیں خرافات کی کٹ گئی، ساری جڑیں کٹ جائے گی اگر یہ ہوتا ہے تو. مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نو ڈی جے کا مشن چلانے والوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. یہ کتنی عجیب حیرانی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شہر میں بڑی عجیب حیرانی کی بات ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ ان کو شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. ان کا کام تھا یہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ائمہ مساجد سے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ ہم یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اچھا قدم ہے تو کوئی چیز رائج کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. مگر کوئی غلط قدم آپ اٹھاتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہے اور بتانے کے بعد، سمجھانے کے بعد رکتے بھی نہیں ہیں، تو یہ تو ہٹ درمی ہوئی اور اس کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے. ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو نمایاں کر رہے ہیں، اور پھر دین کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اسلام کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے. مگر اس وقت کی جو شکل ہے اس سے کیا اسلام ریپریزنٹ ہوتا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. اچھا، نوجوان جو ہے ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایک مثال دے کر کے. اب چونکہ یہ میڈیا پر میں بہت کھل کر بات نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے اس جلوس میں غیر مسلم شامل ہونے کی تمنا کرے تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ دینا چاہیے. دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. اگر وہ بتاتے کہ ہماری شردھا ہے، ہماری آستھا ہے، ہم بلیو کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ادب کرتے ہیں، اور ہے بہت سارے لوگ دنیا میں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے پڑھا، انہوں نے مانا، انہوں نے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کتابیں لکھی، آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر وہ یہ تمنا کرتے ہیں تو آپ ہم کو یہ چاہیے کہ ان کو ویلکم کریں کہ آئیے، آئیے، بالکل آئیے. مگر وہ اگر اپنے طریقے سے آئے کہ جس طرح سے وہ اپنے جلوس نکالتے ہیں، میں الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، اور یہ بات میں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، بطور اصلاح یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اصل بات آپ کے سمجھ میں آ جائے اور قوم یہ سمجھے، مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر غیر مسلم یہ تمنا کرے کہ ہم شرکت کریں گے مگر اپنے ہی انداز میں کریں گے، اور جو ہمارا طریقہ ہے، جس طرح سے ہم جلوس نکالتے ہیں، جو شور شرابہ ہم مچاتے ہیں، وہ ہمارا طریقہ رہے گا، مگر شردھا ہے ہماری، تب آپ اجازت دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ آبجیکشن آپ کے شرکت کرنے پر نہیں ہے، آبجیکشن آپ کے طریقے سے ہے. بے شک. تو یہ طریقہ آپ کا جو تھا وہ غلط ہے، اس لیے ہم نے منع کیا، مگر وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو کس بیس پر ہم ان کو منع کریں گے؟ ایک ہی مثال کافی ہے، میں سمجھتا ہوں، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اس میں سے یہ خرافات ہٹانے ہیں. جی. اب ہوا یہ ہے، اور ایک بات آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ جب اتنے خرافات ہو رہے جلوس میں تو پھر آپ اس کو پروموٹ کیوں کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ یہ بند ہو جائے. مطلب ایک طرف یہ خرافات دکھا کر کے کچھ لوگوں کی یہ کوششیں جاری ہے کہ اس کو بند کرایا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یہ سواد اعظم ہے اہل سنت و جماعت، اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہ جلوس نکل رہا ہے. یہ ایجاد کچھ سالوں کی نہیں ہے، مگر ایک سوچ بن رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے کہ یہ اس کو بند کرایا جائے. تو یہ بات تو غلط ہے کہ خرافات کی وجہ سے آپ وہ رسم ہی بند کر دے، وہ طریقہ ہی ہٹا دے، وہ جلوس ہی ختم کر دے، یہ تو بالکل غلط ہے. مگر ان جلوس میں شرکت کرنے کے بعد جو خرافات نظر آتی ہے
ان خرافات کو دکھا کر کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدے کو چھوڑ کر کے گمراہ بھی ہوئے. تو ہمارے جلوس کا اچھا رزلٹ نکلنے کے بجائے ایک خراب رزلٹ تو نکل ہی رہا ہے. جبکہ ہم نکالتے ہیں جلوس اس لیے تاکہ اس کے نتائج بہتر ہو, اس سے کچھ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. مگر آج کی شکل یہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ بدظن ہو کر کے اس صحیح عقیدے سے نکل کر کے صرف بدعملی کو دیکھ کر کے, یہ طریقہ کار کو دیکھ کر کے, بدعملی کو دیکھ کر کے یہاں سے وہ نکل کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, یقیناً گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم صحیح طریقے پر اب آ گئے ہیں, وہ اس کو بات کو سمجھ نہیں رہے. جلوس نکالنے کا جو عقیدہ ہے اور جو اہل سنت جماعت سے عقیدت ہے, اہل سنت جماعت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اس اعتبار سے یہ جلوس ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں شامل ہو کر کے, ان کی آمد کی خوشی میں جو بھی اظہار مسرت کے لیے اسباب یا طریقے ایجاد کیے جاتے, اگر شرعی ہے, شریعت کے دائرے میں ہے, تو یقیناً اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بشرط کہ اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو. اور ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جیسا ابھی جزاک اللہ کہ آپ نے یہ رہنمائی فرمائی, لیکن جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز شکل و صورت میں کیا ہم چیزیں کر سکتے ہیں جو جلوس میں اگر ہم ڈالیں تو اچھا ہوگا؟ جیسا کیا ہمارے جلوس کے تھرو ہم غیر مسلموں تک بھی خیر کا کچھ پیغام پہنچا سکتے ہیں, یا پھر بھوکوں کو کھانا کھلانا, ایسے کون سے شکل و صورت ہو سکتی ہے جو جائز بھی ہو اور اس سے ہماری قوم کو بھی فائدہ ہو, جو جلوس کے تھرو ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, ایسی بہت ساری صورتیں ہیں کی جا سکتی ہے. ویسے تو اس وقت ابھی سارا زور جو ہے وہ جلوس پر ہی دیا جا رہا ہے, اور وہ ایک ہی دن ہوتا ہے, اور وہ ایک دن جو جلوس نکلتا ہے اب سارا فوکس اسی پر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے امور ایسے ہیں جس کو انجام دینے کی ضرورت تھی, جس پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آپ میلاد کی محفلیں کر سکتے تھے, آپ جو ہے لوگوں کو, غریبوں کو کھانے کا انتظام, ایسا لنگر جس میں مسلم غیر مسلم سب کھائے, وہ انتظام کر سکتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ساری سیرت کی کتابیں مراٹھی لینگویج میں لکھی گئی ہے, ہندی زبان میں لکھی گئی ہے. اگر نہیں لکھی گئی تو یہاں جو ڈی جے پر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں نا, بجائے اس پر پیسہ خرچ کرنے کے اگر یہ کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے پر خرچ کیا جائے اور اس کو کتابوں کو چھپا کر کے اس پر خرچ کیا جائے اور اس کو فری تقسیم کیا جائے, تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں غیر مسلموں کے گھروں تک پہنچے گی. یہ ڈی جے بند کر کے ایسے کام کیے جائے جو مضبوط ہو. تو یہ سب سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ کتابیں چھپا کر کے, بہت ساری کتابیں ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر جگہ گستاخی ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس سلسلے میں آپ نے دا اسکیچ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب انگلش میں شائع کی ہے, اور اردو میں بھی ہے وہ غالباً. تو اس کتاب کو ٹرانسلیٹ مراٹھی میں کیا جائے, ہندی میں کیا جائے, اور بھی دوسری زبانوں میں کر کے اس کتاب کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ ڈی جے میں جو پیسہ برباد ہوتا ہے وہ پیسہ یہاں کام آ جائے گا. اس کے علاوہ اسپتال میں جا کر کے, ہاسپٹلس میں جا کر کے لوگوں کی عیادت کرے, مسلم غیر مسلم بلا تفریق سب کے پاس جائے, ان کو پھل بھی دے اور کچھ رقم بھی دے, کیونکہ اسپتال میں پھلوں سے زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کاپی پیسٹ والا کام ہے, کوئی کچھ کرتا ہے یا کچھ بتاتا ہے تو اس کو دیکھا دے کہ دوسرا شروع کرتا ہے, یہ چلو اچھی ٹھیک ہے, مگر پھر یہ بھی تو دیکھیں اس میں فائدہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مریضوں کو سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو دوائی فراہم کرے بجائے پھل کے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ دوائی پہنچائے وہاں, کیونکہ پھل تو آ ہی جاتے ہیں اور اس وقت مریض پھل کھا نہیں پاتا. تو جو اس کو ضرورت ہے وہ دوائیوں کی ہے, پیسوں کی, وہ وہاں فراہم کی جائے, یہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپ جائیے جیل میں, قید خانے میں, ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. فرمایا گیا ہے کہ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو, اور یقیناً آپ کو وہ لوگ وہاں ملیں گے. بے گناہ قیدی ہوتے ہیں بہت سارے کثرت سے, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ بات ڈکی چھپی تو ہے نہیں.
تو کم سے کم وہ لوگ جو اپنے فیملی سے دور ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے، والدین سے دور ہے، یقیناً وہ دوری اور فراق کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تڑپتے ہیں ملاقات کے لیے، اور کوئی جرم نہیں کیا، پھنس گئے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے پھنسے ہیں، بلا وجہ کی مصیبت سر پر آئی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر کے تھوڑا وقت گزارنا، ان کی کچھ باتیں سننا، تاکہ پتہ تو چلے کہ اندر کے حالات کیا ہے، اور اس کو ہم اپنے دل میں اتار سکے، وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو تب، اور ان کی مدد کس طرح سے کی جا سکے. کچھ تحفے تحائف ان کو پیش کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جا کر کے کچھ وظائف بتا دے تاکہ وہ نکلنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اور اگر لگتا ہے کہ واقعی میں مجرم نہیں ہے اور بہت سالوں سے سزا بھگت رہا ہے، تو پھر یہ جو پیسہ ڈی جے پہ برباد کیا جاتا ہے، اس پیسے کا استعمال ایک تنظیم کوئی ایسی کرے جہاں وہ پیسہ جمع کیا جائے، اور اس پیسے کو جمع کر کے ان لوگوں کو اس قید خانے سے، جیل سے نکالنے کے لیے اس پر پیسہ خرچ کر کے کوئی انتظام کیا جائے. وکیل کو بلائے، وکیل کو کیا بولتے ہیں اس کو، اپوائنٹ کرے، اور اپوائنٹ کر کے ان کے ذریعے سے کوشش کرے، وکیل کو فیس پے کرے، اور اس کے بعد میں ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو یہ ایک بڑا کام ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب ایک میں نے سنا ہے کہ ایک چھوٹے سے سرکل جو بچے چلاتے ہیں، وہ بھی، میں میلاد النبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چھٹی کی بات کرتا ہوں. تو چھٹی کے لیے جو ڈی جے لگاتے ہیں، اسپیکرز لگاتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ایسے بچے کم سے کم 2 لاکھ کی رقم جمع کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں پورے شہر میں کتنا بڑا اماؤنٹ جمع ہوتا ہے. اے کاش کہ یہ اماؤنٹ خرافات میں صرف ہونے کے بجائے یہ خیر کے کاموں میں صرف ہوتا، قیدیوں کو باہر نکالنے میں خرچ ہوتا، اسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے اور ان کے علاج کے لیے خرچ ہوتا، تو یہ کار خیر ہوتا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگ مائل ہو جاتے. مسلمان بھی ہے تو اس کے دل میں بھی ایک ہمدردی پیدا ہوتی، ایک جذبہ پیدا ہوتا کہ مسلمانوں نے میری مدد کی ہے، چلو میں اللہ رسول کے طرف جاؤں، کیونکہ یہ تو ساری تعلیمات اللہ رسول کی ہے، اس لیے تو یہ آئے ہیں نا. تو یہ اگر اس طرح سے اس کو خرچ کرتے تو بہت بہتر نتائج نکل سکتے تھے. اور بھی بہت سارے کام ہی کیے جا سکتے. بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے میلاد النبی کے دن. ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کر کے الگ الگ علاقوں میں فری کیمپ لگائے جا سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ٹیم بٹھائی جائے، ایلوپیتھک ہے، یونانی ہے، آیورویدک ہے، ہومیوپیتھک ہے، سارے ڈاکٹرز بٹھائے جائے. ان کے لیے دوائی بھی فری کر دی جائے، دوائی بھی فری کر دی جائے. یہ انتظام ان پیسوں سے کیا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا. ہاں، بات اب یاد آئی تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان ہر ایک سے پیسہ جمع کرتا ہے، مسلم سے بھی لیتا ہے، غیر مسلم سے بھی لیتا ہے. جی، ساری دنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ کھا رہی ہے. بے شک، وہ قاسم ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں. اور پھر ہم انہی کا جشن منانے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے، میلاد منانے کے لیے غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور صرف ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، زور زبردستی بھی کر کے پیسہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ غیر ایسا کرتے ہیں، تو میں کہوں گا وہ ان کا کردار ہے، تو وہ کرے. ہم مجبور ہے تو دے، مگر یہاں تو ہم مجبور نہیں، ہم مختار ہیں. تو ہم اپنا کردار پیش کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھایا ہے. ہم نہیں زور زبردستی لیں گے، ہم دینے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں، وہ بھی ان سے. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ غیر مسلموں سے ہرگز نہ مانگے. پیسہ جمع کرنا ہے، اپنوں سے جمع کرو اور اپنے خوشی سے دے. اور خوشی سے تب دے جب ان کو معلوم ہو کہ یہ شرعی طور پر استعمال ہوگا، یہ خیر کے کاموں میں استعمال ہوگا. ڈی جے پر استعمال ہوتا ہے تو پھر میں گزارش کروں گا وہ لوگ، وہ مسلمان بھی پیسہ نہ دیں، کیونکہ آپ کا پیسہ اگر خرافات میں اور گناہ کے کاموں میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو آپ بھی اس میں حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ دے رہے ہیں نا پیسہ، آپ کے سپورٹ سے وہ ساری چیزیں ہو رہی. تو آپ احتیاط کریں، نہ دے پیسہ. اور جو نوجوان پیسہ حاصل چندہ کر کے جمع کرتے، اکٹھا کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ نبی کے نام پر کسی غیر کے سامنے ہاتھ ہرگز نہ پھیلائے. ہمارے نبی سب کو دینے والے ہیں اور آپ ان کے پاس ہاتھ پھیلا رہے ہو. آپ مسلمانوں سے جمع کریں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان کے پاس سے نہ جمع کرے. اور جو خوشی سے جتنا دے اتنا جمع کرے. زور زبردستی کر کے، دباؤ ڈال کر کے، دادا گیری کر کے، یا اپنا اثر دکھا کر کے، یا 10 آدمی ساتھ میں رکھ کر کے یہ وہ کرتے ہیں تو وہ کرے. یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. ہاں، دوسری اہم بات، جلوس میں آپ نے کہا کہ شرکت کرنی چاہیے یا نہیں.
تو بنیادی وجہ جلوس میں شرکت کرنے کی بہت ساری ہے اسباب اس کے. جہاں یہ ڈی جے وغیرہ ہے وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جلوس میں جو جلوس کا وقت ہے وہ 3 بجے کا وقت ہے. اب وہ 3 کے بھی آگے چلا جاتا ہے, وہ بالکل غلط وقت ہے. اس پر بھی بڑی کوششیں کی گئی, مگر بات جو میں نے پہلے کہی تھی آپ سے وہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں قائدین یا علماء کرام ان کے باتوں کی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی. اگر آتی تو ان کا آرڈر نکلتے ہی اس کو عمل میں لانا چاہیے تھا فوراً. مگر یہ دقت ہے ہمارے لیے, بہت مشکل ہے, ہم نہیں اس کو چینج کر پا رہے. جبکہ جلوس کا صحیح وقت تھا صبح فجر کی نماز کے بعد سب اپنے اپنے علاقوں سے نکلے. اگر فجر کی نماز 6 ساڑھے 6 بجے ہے تو 8 ساڑھے 8 بجے تک یہ اس مقام پر پہنچ جائے فجر بعد نکل کر کے کہ جہاں ایگزیکٹلی جلوس شروع ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ایک انتظام ہونا چاہیے کہ جلوس کی انٹری کا ایک گیٹ بنائے, جس کو بھی آنا ہے اسی گیٹ سے انٹری ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جلوس جہاں سے انٹری ہو رہی ہے وہاں درج کرے جتنے بھی کمیٹیز ہے اور بزمیں ہے, آرگنائزیشنز ہے, جو بھی اس میں شامل ہو رہی ہے وہ اپنا نام رجسٹرڈ کروائے. بلکہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے رجسٹریشن کروانے کا. بغیر رجسٹریشن کے کسی کو بھی اس جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی غلط بھی استعمال کر لے اس کا. تو سب سے بہتر مشورہ میں یہ دینا چاہوں گا, بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے ہی ابھی سے شروعات کر کے اگر یہ رجسٹریشن کروا لیتے, جو بھی شرکت کرنا چاہتے اعلان کروا دیں, جس کو شرکت کرنی ہے وہ رجسٹریشن کر لے. اگر آپ کا یہاں نام درج ہوگا تو آپ کو نمبر دیا جائے گا, تبھی آپ جلوس کے اس ریلی میں شرکت کر سکتے ہیں, ورنہ پرمیشن نہیں. اور انٹری کا ایک گیٹ بنایا جائے, فجر کی نماز کے بعد اپنے علاقوں سے نکلے, کہیں سے بھی آنا چاہے وہ 2 گھنٹے میں یہاں تک آ سکتا ہے, اس کے بعد یہاں جلوس میں شامل ہو جائے. اس کے بعد کسی کا 3 گھنٹے ہوتا ہے, 4 گھنٹے ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں. جلوس ظہر کی نماز تک ختم ہو جائے, ایک مقام ڈیسائیڈ ہو جہاں مجمع سارا جمع ہو جائے اور سب باوضو جلوس میں شرکت کرے, باوضو چلے, ایک لباس ہو, ایک جیسا ایک امامہ ہو, سفید لباس ہو, سفید ٹوپی پہنے, ایک جیسا اگر لباس ہو. اور پھر اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اچھا ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس طرح سے جلوس نکالتے. آپ کیرلا کا جلوس دیکھیے, وہ مجھے بہت پسند آیا. وہ لوگ قانون کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے, روڈ کا جو لا ہے, جو بھی رولز ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے. وہ 2 کی قطاریں بنا کے چلتے ہیں اور ان کے آس پاس میں اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی پولیس نہیں ہے. یہی انہی کے لوگ ہوتے ہیں منتظمین, جو جلوس کی ریلی کو لائن میں رکھنے کے لیے, کنٹرول میں رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہر جگہ, اور وہاں پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ایسا کوئی انتظام, ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے کہ جلوس کی 2 قطاریں ہو. ایک سائڈ کا روڈ بلاک ہو جاتا ہے, پورا روڈ بلاک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. یہی سچویشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے, کبھی جب دوسروں کی ریلی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے جائیں, کہاں سے راستہ, سارے راستے بند ہیں. تو ذرا یہ بھی سوچیے ہمارے جلوس کی وجہ سے بھی کتنے لوگوں کو دقتیں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں, ہماری جانب سے کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے. تو ایک سائڈ 1 وے اس کو بلاک کر سکتے ہیں, 1 وے دوسرا راستہ جو ہے 1 سائڈ کا 1 وے اس کو جاری رکھا جائے, لوگ جاتے رہے, دیکھتے رہے, اور صرف 2 کی قطاریں چلے. سامنے جو ہے وہ سائڈ میں جو آرگنائز کرنے والے جو ٹیم ہے وہ کھڑی رہے, پولیس کو کہے کہ آپ آرام کیجئے, ہم مینیج کرتے ہیں. ان کو بھی لگے گا کہ یہ بہت اچھا انتظام, اسلام ریپریزنٹ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ میں سے باتیں نہیں کر رہا ہوں, اگر یہ کر لے تو یہ پریزنٹیشن ہے اسلام کا, یہ تعلیم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ادب سے چلے, نگاہیں نیچی رکھے, اور سفید لباس ہو ایک طرح کا, اور پھر نمازوں کا وقت درمیان میں نہیں آتا. یہ سب سے اصل چیز ہے کہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ورنہ آپ نے پورا جلوس نکالا اور نمازیں سب کی چھوٹی ہے. کیا پریزنٹ کیا اسلام کو, کیا پریزنٹ کیا, کیا میسج ملا آپ کو؟ یہ اسلام ہے کہ نمازیں چھوڑو اور جلوس مناؤ؟ تو نہیں, یہ تو نہیں ہے. جس نبی کی آمد کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, تو وہ اس لیے منا رہے ہیں اس نبی کے صدقے میں ہمیں وہ بندگی, وہ عبادت ملی کہ ہم صحیح خدا کے سامنے سر جھکانے کے قابل ہوئے. ہمارے پاس اس کی پہچان آئی, اس کی معرفت آئی. تو اسی کی پہچان, اس کی معرفت آئی, اور اسی کو بھول گئے, اسی رب کو بھول گئے. آج جس رب کو
جس رب کی پہچان کرانے، اس کی معرفت کرانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو میسج انہوں نے دیا ہے وہی تو میسج جاننا چاہیے تھا. خدا کی پہچان کرانی ہے. نمازیں چھوڑ کر کے کیسے پہچان کرائیں گے ہم خدا کی جلوس میں؟ تو بیسیکلی نماز کی پابندی. تو نماز کا وقت اگر نہیں آتا تو ایک ہی وقت آئے گا، فجر بعد نکلنے سے ظہر کا وقت آئے گا. ظہر کے وقت میں آپ نماز پڑھیے، ایک ہی جگہ سارا مجمع جمع ہو، وہاں اختتام ہو، وہاں پیغام دیا جائے، نصیحتیں کی جائے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی نسلوں کے لیے دعائیں کی جائے، صلاۃ و سلام پیش کیا جائے. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو، اور پھر شام تک ہمارے پاس وقت ہے، مغرب تک اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے جو کچھ بھی اماؤنٹ جمع کیا ہے اس کو کار خیر میں لگائے. شیر خورما بنائے، غیر مسلموں کو پلائے، کھیر بنائے، غیر مسلموں کو دعوت دے، ان کو بٹھا کر کے ریسپیکٹ دے کر کے، اور یہ میسج دینا ہے کہ یہ نبی آپ کے بھی ہے، ہمارے بھی ہے. ہم پہچان گئے، آپ پہچان نہیں پائے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ریسپیکٹ دینے کا طریقہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے. یہ میسج ہمارے نبی کا ہے، کیونکہ آپ ابھی سمجھے نہیں ہیں تو آپ کو سمجھانے کی ذمہ داری ہے ہماری. پڑھیے ہمارے نبی کو، ان کو کتابیں دیجئے، ان کو بتائیے یہ سیرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا سلوک کیجئے ان کے ساتھ، عزت سے بٹھا کے کھلائیے، انتظام کیجئے باقاعدہ بیٹھنے کا، چاہے زمین پہ کرے، چاہے کرسی ٹیبل لگا کے کرے، مگر بٹھائے. تو جو اماؤنٹ جمع کیا ہے وہ پروگرام آپ میلاد النبی کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، 12 دن آپ کے پاس ہے. میلاد النبی کے خاص دن پر بھی وہ پروگرام کیا جا سکتا ہے. ہر محلے میں اپنے اپنے جگہ لوگ پہنچ جائے، شام تک وقت ہے. مگر نہیں، میلاد النبی کا، حالانکہ میلاد النبی کی رات بھی بڑی مبارک ہے، جلوس میں تو سب شرکت کرتے ہیں، مگر میلاد کی محفل جو اصل ہے، جس کا نذرانہ بارگاہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا ہے، میلاد کی محفلیں مسجدوں میں ہوتی ہے، چند ایک مقامات پر، وہاں کوئی شرکت نہیں کرتا، چند ایک افراد ہوتے ہیں. جتنی تعداد جلوس میں ہے وہ سب مسجدوں میں پہنچ جائے. لگنا یہ چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں مسجد میں عید کا مجمع ہے. یہ ہے میلاد منانے کا صحیح طریقہ، عید کا مجمع ہے ایسا لگنا چاہیے، مگر نہیں ہے. اے کاش کہ یہ ہو جائے، یہ بیداری آئے تو وہاں سے ہم پیغام بھی دے سکے، کل جلوس میں کیسا جانا، کیا کرنا ہے، سارا انتظام ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ظہر میں ختم ہو، اپنے اپنے مقامات پر آ جائے اور اپنے حساب سے منائے. ورنہ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ 3 بجے جلوس نکلتا ہے، 3 سے 4 بج جاتے ہیں، 4 سے 5 بج جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں عصر بھی گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، دن تو چلا گیا. اب وہ جلوس رات میں 12 بجے ختم ہو رہا ہے، دن بھی بدل گیا. اصل جو دن ہے وہ تو وہ دن ہے، اس دن منائے. اس دن لوگوں کے سامنے جا کر کے ہم جو کچھ بھی کار خیر کر سکتے ہیں، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں. مگر ہم تو جلوس میں، اور وہ جلوس بھی خرافات ہو گیا پورا کے پورا. اس کا بدل یہ ہے کہ اس طرح سے شروعات کی جائے. اچھا، اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس وقت میں وہ بتاؤں گا نہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو اس کو بھی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے. اصل بات آخر میں یہ بتانا چاہوں گا میں کہ برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی، برائی اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے. ہمارے یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں، تو اس کو یہ بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے. چند ایک کوشش کر رہے، اللہ ان کے اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کی جزا عطا فرمائے، مگر اکثریت یہ کوشش نہیں کر رہی ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تبصرے کا موضوع رہ گیا. ہر جگہ بیٹھ کر کے یہ لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ دیکھو جلوس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور اس میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، بس بات آئی گئی، ختم ہو گئی. کوشش نہیں کرتے. تو جو تبصرہ کر رہا ہے وہ کوشش کرے تو بہتر ہے بجائے تبصرہ کرنے کے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھی طریقے سے آپ نے رہنمائی فرمائی. اور میں مطلب کنکلوژن میں اگر یہ بتانا چاہوں تو کوئی اچھی چیز میں اگر کچھ بری چیزیں یا خرافات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس اچھی چیز کو ہی ہم بند کر دیں. بے شک اس کو صحیح طریقے سے ہم، جن کے ہاتھ میں پاور ہے جیسا آپ نے کہا، یا جو بول کے اس چیز کو روک سکتے ہیں یا اپنے طاقت کے بیسس پہ اس چیز کو روک سکتے ہیں، تو اگر ہم امید یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پیغام کے ذریعے سے لوگوں تک سمجھ میں آئے اور یہ ساری چیزیں ختم ہو، اور جو طریقہ صحیح ہے جلوس نکالنے کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہماری عقیدت پیش کرنے کا، یا پھر جو جلوس کا صحیح مقصد ہے وہ ہم پہنچا سکے لوگوں تک، اور صرف مسلمانوں تک نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کا جو ایک رحمت للعالمین کا آپ کا جو پیغام ہے یہ سب تک پہنچے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو ساری عالم کے لیے رحمت ہے. تو وہ ایک پیغام اور میسج اگر ہماری قوم، ہمارے نوجوان یہ پہنچائے، رادر دین کی
ابھی جس طریقے سے جو ہو رہا ہے اس کی شاید نیت بدل گئی ہے, ایک کمپٹیشن آ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یا جو بھی ہوگا اس کا ریزن, وہ اس کو چھوڑ کر بس نیت یہ کر لیں تو پھر ہم, اور آپ کے جیسے بتائے ہوئے طریقے ہیں جو کار خیر ہم کر سکتے ہیں جلوس کے موقع پر, وہ اگر ہم پیش کریں تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہماری قوم کا ایک پیغام سب تک پہنچانے کا, اور اس سے ہماری قوم کو بھی فائدہ ہوگا اور عالم اسلام کو بھی پورا فائدہ ہوگا. ایک بات اور کہنا چاہوں گا, کچھ بات میں نے سنی ہے ابھی کہ کچھ لوگوں نے الحمدللہ یہ ارادہ کیا ہے, اور وہ مبارکباد کے مستحق ہے, اللہ ان کو بڑی جزا عطا فرمائے کہ بڑی کوشش انہوں نے کی ہے خرافات کو ختم کرنے کے لیے, کہ کچھ پولیٹیشنز نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈی جے کے لیے پیسہ نہیں دیں گے. وہ مبارکباد کے مستحق ہے, 100,000 مرتبہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خرافات کے لیے وہ پیسہ نہیں دے رہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کار خیر کر رہے ہیں آپ نظر رکھیں اور ان کو پیسہ دیں, یہ تو کریں. دوسری بات یہ بھی مجھے سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جلوس نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس پر یہ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا قصور ہے, ہم لوگ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائے, اور ہم ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا پائے کہ جلوس نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ایک ہماری ذمہ داری تھی تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا ان کی بھی ذمہ داری تھی وہ ہم تک پہنچے. جو پہلے میں کہہ چکا, کچھ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لو نا, پوچھ لو. وہ نہیں پہنچے, چلیے مشورہ نہیں کرتے تو اگر آپ مسجدوں میں آتے جاتے ہو, آپ جلسوں میں شرکت کرتے ہو تو وہاں یہ باتیں آتی ہے, اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے گانے باجے اسلام میں کہاں جائز ہے. جی صحیح بات ہے. تو یہ تو بات ہی نہیں کہ یہ بات ہم کو پتہ نہیں ہے. ہاں اس میں اور بھی بہت سارے طریقے, پھر ڈی جے کا پورا سیٹ اپ آیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر میوزک, اور پھر دھیرے دھیرے ناچ. اگر آج اس کو نہیں روکا گیا تو آگے چل کر کے یہ اور دوسری شکل اختیار کر جائے گا. اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ کل عورتیں شامل ہو کر کے بھی اس میں ناچ سکتی ہے. میری بات پر بہت سارے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, اختیار ہے ان کو کرنے کا, بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. مگر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہونے دیں گے ہم, یا ایسا ہو نہیں سکتا, ہمارے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے برداشت کر لیا؟ تو جب یہ ہو رہا ہے آپ کی موجودگی میں, آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے ہونے دیا, تو پھر اس کے نہ ہونے میں کون سا تعجب ہے؟ صحیح بات ہے. جبکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بے ادبی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے. اسی لیے تو ہم غیر مسلم کو اپنے طریقے سے آنا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بے ادبی ہوگی, گستاخی ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور ہم ادب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے جلوس میں شرکت کرنے کا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام ہیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں. اس کا ثبوت ہوتا ہے جلوس, اور یہ اتحاد کی ایک علامت ہے. مگر اس میں اگر اختلاف ہو جائے اور الگ الگ رائے قائم ہو جائے کہ کچھ کہے کہ ہم ڈی جے کے ساتھ آئیں گے, کچھ کہے کہ نہیں, تو پھر اتحاد کہاں ہوا؟ رسول پاک نے جو کہا ہے اس کو ماننے کا نام اتحاد ہے. بس ایک آرڈر, ایک ہی فرمان ہے. اے کاش مسلمان اس کو سمجھ جائے. آمین. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں لوگوں کو کڑوی بھی لگے, بٹ سچ کہنا بھی ذمہ داری ضروری ہے اور ضروری ہے. اور اللہ سے یہی امید ہے, اور اسمبلی آف گرین اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی طرف سے بھی یہ اپیل ہے سبھی لوگوں کے لیے جو جلوس سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں, کہ ان باتوں پر خاص غور کریں, اور اس سال سے ہی یہ عہد کر لیں کہ جو جلوس نکلے گا تو اس کی شکل بالکل شریعت کے حساب سے ہوگی. کوئی بھی غیر شرعی معاملہ اس میں نہیں ہوگا, کوئی بھی ڈی جے وغیرہ ایسی چیزیں نہ ہوگی جس سے ہم کو بھی نقصان پہنچے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچے. سو یہی ہماری آج کے ویڈیو کا پیغام تھا. امید ہے کہ یہ بات آپ سب تک پہنچی, اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ وائرل کریں اور یہ پیغام ہمارا باقی سب لوگوں تک پہنچائیں. اور جاتے جاتے اور ایک بات میں بولنا چاہوں گا کہ اسمبلی آف گرین کے یوٹیوب چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.